بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اہم اعلان۔ تفصیلات کے مطابق ضمنی امتحان درجہ کتب 1445 ہجری مطابق 2024 عیسوی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ضمنی امتحانات کی تاریخ درج ذیل ہے۔ بروز ہفتہ 2 ذوالقعدہ 1445 ہجری مطابق 11 مئی 2024 عیسوی۔ بروز اتوار 3 ذوالقعدہ 1445 ہجری مطابق 12 مئی 2024 عیسوی۔ بروز پیر 4 ذوالقعدہ 1445 ہجری مطابق 13 مئی 2024 عیسوی۔ یاد رہے کہ روزانہ 2 پرچے صبح اور شام ہوں گے۔ ضمنی امتحان کے داخلے 10 شوال المکرم 1445 ہجری تک وصول کیے جائیں گے۔ ضمنی امتحان میں درجہ کتب کا مکمل داخلہ آن لائن ہوگا۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ داخلہ فارم پر وصول نہیں کیا جائے گا۔ فیس کا ثبوت، چالان فارم اور داخلہ کی فہرست بھیجنا لازم ہے۔ سالانہ امتحان کے داخلوں میں بہت سے مدارس نے عذر کیا کہ آن لائن داخلوں میں غلطی ہوئی اور کچھ داخلے رہ گئے، لہٰذا ضمنی امتحان جو آن لائن داخلے کیے جائیں ان کی قلمی فہرست یعنی ہاتھ سے لکھی گئی بھی دفتر وفاق کو بھیجنا لازم ہے۔ اگر کوئی داخلہ رہ گیا تو آن لائن اور قلمی فہرست کا موازنہ کیا جائے گا اور غلطی کی صورت میں قلمی فہرست کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ تاہم اگر قلمی فہرست نہ بھیجی گئی تو پھر بعد میں عذر قبول نہیں ہوگا اور جو آن لائن داخلہ محفوظ کیا ہوگا صرف اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ جو راسبین مجموعی طور پر 33% یا اس سے زائد نمبروں کے حامل ہوں گے ان کو ضمنی امتحان میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ 33% سے کم نمبر والے راسبین کو ضمنی امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ رعایت صرف امسال 1445 ہجری کے لیے ہے۔ سال 1446 ہجری سے راسبین کو ضمنی امتحان میں شرکت کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ رفع درجات والے طلباء ضمنی امتحان میں شرکت کر سکیں گے۔ جس پرچے کا امتحان دوبارہ دیں گے، حسب ضابطہ امتحان ہال میں آ کر حاضری لگانے پر اس پرچہ کے سابقہ نمبر کالعدم ہوں گے، چاہے وہ حاضری لگانے کے بعد پرچہ دے یا نہ دے۔ درجہ حفظ کا ضمنی امتحان۔ حفظ کے سالانہ امتحان میں غیر حاضر رہنے والے یا راسب ہونے والے طلباء اور طالبات حفظ کے ضمنی امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں۔ نیز ایسے طلباء اور طالبات جنہوں نے سالانہ امتحان کے داخلے تک حفظ مکمل نہیں کیا تھا اور اب رمضان المبارک تک حفظ مکمل کر لیا ہے، ان کے داخلہ فارم بھی اس امتحان کے لیے بھجوائے جا سکتے ہیں۔ امسال 1445 ہجری میں درجہ حفظ کے دوسرے امتحان کا داخلہ 10 ذوالقعدہ 1445 ہجری تک وصول کیا جائے گا اور امتحان یکم ذوالحجہ 1445 ہجری کو ہوگا۔ نظر ثانی کی تاریخ۔ سالانہ امتحان 1445 ہجری کے پرچہ جات پر نظر ثانی کی درخواستیں 10 شوال المکرم تک وصول کی جائیں گی۔ وفاق کا مرتب کردہ نظر ثانی فارم ہی استعمال کیا جائے جو کہ وفاق کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ایک پرچہ پر نظر ثانی کی فیس متعلقہ درجہ کی مکمل داخلہ فیس کی مساوی ہے۔ 20 رمضان المبارک تک ملنے والی درخواستوں پر 10 شوال تک نظر ثانی کی جائے گی، باقی درخواستوں پر بعد میں ہوگی۔ وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند حفظہ اللہ سے ازبکستان کے وزیر خارجہ اور صدر کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند حفظہ اللہ سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف، افغانستان کے لیے ازبکستان کے صدر کے خصوصی نمائندے عصمت اللہ اور وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ازبکستان کے وزیر خارجہ نے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند حفظہ اللہ کو ازبکستان کے صدر شوکت کا تہنیتی پیغام پہنچایا۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ازبکستان کے صدر ہمیشہ ازبکستان اور افغانستان کے درمیان بھائی چارے اور دوستانہ تعلقات پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افغانستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ازبکستان تمام اہم امور بالخصوص اقتصادی اور زرعی منصوبوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنے کامیاب تجربات افغانستان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں بہترین سیکورٹی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے ازبکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ازبکستان افغانستان میں سیمنٹ فیکٹری، کوئلہ نکالنے اور 200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں ازبکستان سے ایک پیشہ ور اور ماہر ٹیم اس منصوبے کے تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے افغانستان آئے گی۔
اسی دوران امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے ازبکستان کے وزیر خارجہ اور وفد کا خیر مقدم کیا اور مزید کہا کہ ازبکستان کے صدر شوکت اور معزز کابینہ کے اراکین کو بھی میرا سلام اور نیک تمنائیں پہنچائیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے افغانستان اور ازبکستان کو دو مسلم برادر ممالک قرار دیا جو مذہبی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ اگرچہ افغانستان کو گزشتہ چند دہائیوں میں بہت سے مسائل کا سامنا تھا، تاہم ازبکستان کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم نے ازبکستان کے وزیر خارجہ کو مذکورہ منصوبوں پر عمل درآمد میں امارت اسلامیہ کے تعاون کی یقین دہانی کرائی اور مزید کہا کہ میں نے اپنے متعلقہ اداروں اور حکام کو ہدایت کی ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل میں مکمل ہم آہنگی اور تعاون کریں۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ کا کہنا تھا کہ ازبکستان کے وفد کو افغان فریق کے ساتھ مل کر اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ آخر میں ازبکستان کے وزیر خارجہ نے امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ کو بھی اپنے صدر کے مبارکباد کا پیغام پہنچانے کی درخواست کی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر معدنیات و پٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور حفظہ اللہ اور وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ بھی موجود تھے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ رئیس الوزراء کے نائب برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ نے بھی ازبکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی روابط پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ادھر ازبکستان کے وزیر خارجہ سے رئیس الوزراء کے نائب برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات کے دوران کہا کہ داعش کا فتنہ جو بیرونی انٹیلیجنس کا نتیجہ تھی دب چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات پر پابندی لگا دی گئی اور انتظامی بدعنوانی کو صفر پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ متوازن سیاست اور معتدل پالیسی کے نتیجے میں افغانستان میں دنیا کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے وزارت خارجہ کے ملازمین کی دینی احکام و مسائل بہتر طور پر سیکھنے کے عنوان سے منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان مذہبی اور محب وطن قوم ہے اور وہ ان اقدار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ امریکہ، نیٹو، سوویت یونین اور برطانوی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان قوم کبھی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے اور اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ دینی اور جدید تعلیم دونوں اسلامی حکومت کی ضروریات میں سے ہیں، لہٰذا دونوں کی اہمیت مسلمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم افغان اور غیر افغان لوگ امارت اسلامیہ کے زیر انتظام سفارت خانوں اور قونصل خانوں کے کام اور خدمات سے خوش ہیں۔ ان سفارت خانوں اور قونصل خانوں میں بدعنوانی ختم ہو چکی ہے۔ ریونیو اکٹھا کر کے انہیں بڑی شفافیت کے ساتھ سرکاری خزانے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک کی متوازن سیاست اور معتدل پالیسی کے نتیجے میں افغانستان میں دنیا کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب اگلے 6 ماہ میں بڑی اچھی پیش رفت دیکھیں گے اور بڑے منصوبوں کا آغاز ہوگا۔ قندھار کے گورنر سے افغانستان میں پاکستان کے سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق قندھار کے دورے کے دوران افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبید اللہ نظامانی نے گورنر قندھار ملا محمد شیریں اخند سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قندھار کے گورنر نے ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں حالیہ انتخابات اور پاکستان میں نئی حکومت کے قیام پر مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت دونوں ممالک کے درمیان جو کہ اسلامی اور پڑوسی ممالک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، اپنے باہمی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے معتدل پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دریں اثنا افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبید اللہ نظامانی نے کہا کہ وہ جلد پاکستان جا کر آپ کا مثبت پیغام وزیر خارجہ اور دیگر حکام سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں دیگر کئی موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ چین میں افغانستان کے سفیر مولوی بلال کریمی نے چین کی وزارت خارجہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تعلقات، پڑوسیوں اور دیگر ممالک کے ساتھ اقتصادی روابط، تجارت، صحت، ٹرانزٹ اور کونسلر مسائل حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔